مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ غلامی کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کی غلامی. ایک تو ہے سیاسی یا مادی غلامی کہ کوئی طاقتور قوم کسی کا علاقہ چھین لے، ان کو غلام بنا لے. یہ کوئی اتنی بری بات نہیں. یہ اگر وہ ذہنی غلام نہ بن جائے تو ہو سکتا ہے جان چھڑا لیں، کبھی اٹھ کھڑے ہوں، تختہ اٹھ لیں. ایک دوسری ہے ذہنی غلامی کہ وہ حکومت ہم پر بے شک نہ کریں، ہم گھر بیٹھے ہی موتقد ہو جائیں کہ یار علم ان کے پاس ہے، باتیں ان کی درست ہے، ہمارا کیا ہے. جب دیکھا وہ چاند پر پہنچ گئے یا ٹیلی ویژن ایجاد کری یا یہ چیزیں، تو اس چکا چوند سے اتنے مرعوب ہوئے کہ دین بھی انہی کا ٹھیک ہے، جو کچھ کہتے ہیں نا وہی درست ہے. پھر سارے فتنے لبرلزم اور سیکولرزم ختم ہو گئے جب سمجھ لیا کہ وہ 11 کرنے ہم سے آگے لوگ ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں، یہ ذہنی غلامی جو ہے نا بدتر غلامی ہے. یورپ کی غلامی پر رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. حکومت چھین لینے کی کوئی بات نہیں تھی، اپنے عقیدوں میں تو پکے رہتے، اپنے اصولوں پر قائم رہتے. نفرت باقی رہتی کہ ہمیں کس یار ماحول میں یہ لے گئے لوگ، ہمارا دین کیا کہتا تھا، یہ ہماری نسلوں کو اسکولوں اور کالجوں میں کیا پڑھا رہے ہیں، کیسے بچے جنم لے رہے ہیں بازاروں میں کہ ان کا لباس اور ان کا جسم ہی بتا رہا کہ یہ مسلمانوں کے بچے. تو ذہنی غلامی جو آ گئی نا، اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، دل توڑ گئی تیرا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ اس پریشان ادری. ملک جاتے رہنے کی بات نہیں تھی، انہوں نے اس طرح نامحسوس طریقے سے اپنا علم پھیلایا کہ وہ اکبر الہ آبادی بیچارے نے بالکل اللہ اس پر ہمیں ٹھیک کہا، ہوتا نہ یوں وہ قتل سے بچوں کے بدنام، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوئی. اگر کالج وہ قائم کر دیتا، مصریوں کی قبطیوں کی اولاد جو تھی عبرانیوں کی، یہ خود مصریوں سے بڑھ کر فرعون کی زیادہ غلام ہوتی. وہ مار کر بچے بدنام ہو گیا. تعلیم ایسی، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے نرم جس طرف چاہے ادھر کو موڑ. تو ایسا کیا یہ ترقی کے نام پر نا کہ اسکولز اور کالجز کھول گئے، انگریزی تعلیم حاصل کرو. لوگوں نے بھی سمجھا کہ نوکری نہیں ملتی، بھوکے مریں گے. ایسا شکنجہ انہوں نے کسا کہ مجبوراً بچوں کو ادھر بھیج دیا، دین کمزور ہو گیا. تو یہ بات جو ہے نا کہ ذہنی غلامی، جب کوئی قوم یہ مان بیٹھے کہ علم ان کا علم ہے، باتیں ان کی صحیح ہیں، تہذیب ان کی درست ہے، خود شرمسار ہو کر نہ اپنے بارے میں بھی معذرت کرنے لگے کہ نہیں یار ہم بھی کہتے ہیں کہ رقص ہونے چاہیے، ہم کب کہتے ہیں شراب حرام ہے. جاوید اقبال جیسے وہ تو نشے میں بے ہوش نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی پی لینے میں کوئی حرج نہیں. بے پردگی کا کیا ہے، آدمی کو اپنے پر اعتماد ہونا چاہیے. جو کچھ انہوں نے کہا نا، ان بیچاروں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے. اور اگر کوئی بات نہ بنی تو کہہ دیا یہ باتیں پرانے زمانے کی ہیں، اس وقت تو یہی مناسب تھا. اب حالات بدل گئے ہیں، زمینی حقائق اور ہیں، اس لیے شریعت بھی تبدیل کر دے رہی ہے. اپنے کہنے لگ گئے کافروں نے کہا. یہ ذہنی غلامی اتنی بدتر بات ہے. اس کے اسباب جو ہیں ان میں بھی مولوی صاحب نے کہا کہ سبب کیا ہوتا. جب تحقیق ختم ہو جاتی ہے نا، پہلے جو گروہ ایمان لاتا ہے ندیم صاحب، وہ ہوتا تحقیق کی وجہ سے مومن، کہ لوگوں نے ایک بات سنی، پہلے سے ان کے کچھ نظریات ہوتے ہیں، سوچا، ذہن میں کشمکش ہوئی کہ اس کی بات ٹھیک ہے، یہ ہمارے باپ دادوں کی، چھان بین کے بعد جب مطمئن ہوئے ایمان لے آئے. جب نسلی مسلمان پیدا ہو جاتے ہیں نا کہ باپ کے گھر پیدا ہوئے، تکلیف ہی نہیں کی کہ سوچیں کہ واقعی دین سچا، قرآن ٹھیک ہے، اللہ کے رسول برحق ہے. یہ تحقیق اور اجتہاد جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ ہو جاتے ہیں مرید. یہ اپنوں کے مرید تھے، جب ان سے ہی بڑا کوئی آ جاتا چلاک، ڈارون جیسا اور فرائڈ جیسا، ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ بڑے بڑے مشکل لفظ ہیں، بڑی پھرسیاں نہ بھائی. شیر مردوں سے ہوا بے شائے تحقیق تہی، کہ تحقیق کا میدان جو تھا وہ شیر مردوں سے خالی ہو گیا. ایسے لوگ نہیں رہے جو تحقیق کرتے، ہر میدان میں کھڑے ہوتے کہ بچوں ہم تحکم اور زبردستی سے تمہیں نہیں مناتے کہ تم ہمارے گھر پیدا ہو کے ہمارا دین سچا کرو بات. یونیورسٹیوں میں جاتے، کالجز میں جاتے، ہر ادارے میں کھڑے ہو کر سینہ ٹھونک کر کہ جس بات پر تمہیں شک اور شبہ کرو سوال، ہم مطمئن کریں گے دین جو کچھ ہے اس کی بنیادیں ٹھیک. یہ تحقیق جاری رہتی اور ہر نسل جو تھی تحقیق سے ایمان لاتی، تو کیوں دوسروں کے غلام بنتے؟ اگر پھنس بھی گئے تھے تختہ اٹھ دیتے. مگر جب ذہنی غلام ہی بن گئے، شیر مردوں سے ہوا بے شائے تحقیق تھی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ایسا کی.
ہماروں نے جو غلام بنا مولوی صاحب نے کہہ دیا، سب عقل کے اندر سامنے بیٹھے، کسی نے نہ پوچھا کہ مولا قرآن تو ہمیں پکڑا ہے نا، کہاں ہے ساتھ میں یہ لکھا؟ جو حدیث رسول کہتے ہو کس کتاب میں ہے؟ ویلڈ ہے ان ویلڈ ہے، صحیح ہے جھوٹی ہے، بتاؤ نا۔ صرف کتاب میں لکھ دینے سے کام چلتا؟ کتنے جعل ساز سے جھوٹے تھے جنہوں نے بے شمار حدیثیں بنائی، پھانسیوں پر لٹکایا گیا، انہوں نے کہا جو ہمارا مشن تھا پورا کر لیا۔ عبد الکریم ابن الاوجاع کو جب مہدی کے زمانہ میں پھانسی پر لٹکایا گیا تو اس نے کہا میں نے جو کرنا تھا 4000 حدیث پھیلا دی اور تمہارے مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے، میرا کیا بگاڑو گے؟ تمہارا دین خراب کرنا تھا کر لیے۔ تو تحقیق روک دی، سوچنا سمجھنا بند کر دیا، پہرے لگا دیا۔ اگر کسی غریب نے جرت کر کے کچھ پوچھ لیا، کافر ہے تو، مرتد ہے۔ وہ تالے جب لیبوں پر انہوں نے کہا انگریز یار لبرل لوگ ہیں، جو جی چاہے وہاں کہتا، کوئی حال نہیں پوچھتا، ان کے غلام ہو گئے۔ اب ملک آزاد بھی ہے نا ہمارے، وہ مولوی صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ جو تمہارے آزاد ملک ہے وہاں بھی ذہناً سارے غلام، ہمارے حکمران اور عوام سمجھے حکومت تو وہی طریقہ ٹھیک ہے جو یار یورپ کا ہے۔ تو ذہنی غلامی کے بارے میں کہا کہ یہ بدتر غلامی، جسمانی غلامی کوئی بات نہیں، یہ ذہن جب غلام ہو جاتے ہیں نا کہ صحیح علم ان کا، بس تباہی ہو، سارا کچھ رخصت ہو گیا۔